آپ تھوڑی والیوم مگر تھوڑا سا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بڑی بات ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھ کے بیٹھے ہیں. 12:30 بجے تک آپ نے انتظار کیا اور یہ محفل پاک بڑی خوبصورت محفل پاک ہے. لیکن کمال ہے جب میں آیا ہوں تو بابر ہارونی صاحب نے اس محفل کو موٹر وے پہ چڑھا دیا. سمجھ آئی کہ سارا کچھ نقیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے تو لمبا کر دے تو چاہے شارٹ کر دے. یہ دیکھ رہا ہوں کہ محفل پاک میں سامعین کم ہیں، سننے والے کم ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں. سبحان اللہ. نعت خوانان شیریں لسان اور نقبا اور پڑھنے والے حضرات زیادہ ہیں، عامت الناس میں سامعین کم ہیں. ہارونی صاحب نے محبت کا دعویٰ کر دیا کہ مجھے شاہ صاحب سے بڑی محبت ہے. تو میں دعویٰ نہیں کر رہا، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ مجھے بھی ہارونی نام سے کال آئی ہے کہ حضور میں افتخار ہارونی عرض کر رہا ہوں. تو اب مجھے افتخار ہارونی ملا بھی ہے نیچے، پر مجھے نہیں پتا یہ افتخار ہارونی ہے، کیونکہ مجھے ہارونی کا پتہ تھا. تو اللہ پاک اس گھر والے کو بھی برکت عطا فرمائے. آپ سب جتنے پڑھنے والے ہیں نا، آپ ہمارے مذہب کی جان اور شان ہیں. آپ نعت خوان ہیں، آپ کی بڑی محنت ہے. میں اپنے خیالات کا اظہار کروں تو نقبا اور نعت خوانان یہ سارے ہی اپنا اپنا دین میں حصہ ڈال رہے ہیں. ہم لوگ ہیں تو ہماری ڈیوٹی ہے نثر کی صورت میں حصہ ڈالنا. یہ لوگ ہیں تو ان کی ڈیوٹی ہے نظم میں حصہ ڈالنا. تو اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. آمین نہیں کہہ سکے سارے. آمین. آپ سب کو عزت عطا فرمائے. آمین. اب گفتگو کے لیے میں سورہ النمل کو کھول رہا ہوں. سبحان اللہ. قرآن حکیم کا 27واں سورہ ہے. جس آیت مقدسہ کو میں تلاوت کر رہا ہوں 87 نمبر آیت ہے، 87 نمبر آیت ہے. بس آپ نے اتنی توجہ کرنی ہے کہ جب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھوں 12:27 پر میں آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. جب دوبارہ میں اس آیت کو پڑھوں تو یہ آیت اور اس کے بابرکت الفاظ آپ سب کے سینے کو مدینہ بنا چکے. سبحان اللہ. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. سبحان اللہ. حضرت شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں اور ساتھ میرا میں بڑا نلائق آدمی ہوں. پورا پاکستان میں نے پھرنا ہوتا ہے، اتنی جلدی نہیں مجھے بندہ پہچان نہیں آتا. لیکن میرا چودھری میں نے پہچان لیا ہے، یہ وہ شیروں والا نوجوان ہے اور آج کے رسول ہے. اللہ اس نوجوان کی عمر دراز کرے. آپ آمین کہیں صاحب. ان کا ڈیرہ بھی آباد رہے. آپ سب آمین کہیں. یہ بڑی بات ہے کہ بندہ سیاست میں بھی ہو، اللہ نے رزق بھی دیا ہو، پھر سیدوں کا نوکر بھی ہو. اور یہ بھی ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی ماں کا کمال ہوگا. سبحان اللہ. کسی نیک ماں کے یہ بچے ہیں جن کے ڈیرے پر سیاستدانوں کے ڈیروں پر کیا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے ڈیرے پر قرآن پڑھا جاتا ہے. اللہ اس ڈیرے کو قائم اور دائم رکھے جہاں قرآن حکیم کا درس ہوتا ہے. دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ النمل کھولی ہے، 27واں سورہ ہے، 87 نمبر آیت ہے. ارشاد خداوندی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ.
اللہ عمر دراز کرے جس نے سبحان اللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ یہی حق ہے قرآن حکیم کے سننے کا۔ دوبارہ سماعت کریں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن، ينفخ کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فی الصوری کا معنی ہے سور۔ اللہ بادشاہ نے فرمایا اور جس دن سور پھونکا جائے گا اور جس دن قیامت برپا ہوگی، فَفَزِعَ، گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی و من فی الارضی، جو کوئی بھی زمین میں ہے وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ اللہ عمر دراز کرے، برکت دے یہاں سے جو آواز آئی مجھے، جو کوئی آسمان میں ہے وہ بھی، اوہو بول نہیں سکے آپ، کوئی بات نہیں، پھر عرض کرتا ہوں، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا جائیں گے۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس آپ تک بات پہنچ گئی، یہ آپ کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ دوبارہ سن لیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی گھبرائیں گے، زمین والے بھی گھبرائیں گے۔ اب فرمایا، اوے بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھنا میرے بچے، اب فرمایا اللہ، یہ ہے ہماری نالائکی اور یہ ہماری کم علمی کہہ لیں کہ آپ آیت کے لفظ سننے کے بعد اللہ بھی سن کر آپ چپ رہ گئے۔ اگر آپ کو ہم نے اللہ سمجھایا ہوتا تو آپ تڑپ جاتے، روح اور جسم کٹھا تڑپ کے سبحان اللہ کہتا۔ سبحان اللہ۔ نہیں سننے نا، لفظ اللہ جب اللہ کسی عربی جملے کے درمیان میں وارد ہوتا ہے نا تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد والا جملہ اللہ سے پہلے والے جملے کو الٹ دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، الفاظ ہیں لا الہ، معنی ہے کوئی لائق عبادت نہیں، یہ کلمہ کفریہ ہے، عبادت ہے ہی نہیں کسی کی۔ فوراً فرمایا الا اللہ، معنی یہ ہے کہ اللہ ہے نا، اب یہ کلمہ طیبہ ہے، تو کلمہ کفریہ کو کلمہ طیبہ اللہ نے کیا۔ نہیں سبحان اللہ۔ بیٹا اللہ عمر دراز کرے، آپ سب کو آباد رہیں۔ دوبارہ سنیں، درمیانے کلام میں جب اللہ آتا ہے تو اگلی بات پہلے والی بات کو الٹتی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ، مجھ اللہ کو عصر کی قسم ہے تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، کوئی نہیں بچا۔ اللہ سبحان اللہ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن مومنوں کے پاس یہ گھاٹا نہیں آیا، بچ گئے ہو اللہ کی وجہ سے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ شاباش میرا بچہ، بعد والی بات پہلی بات کو الٹتی۔ اب توجہ سے سنیں، وَيَوْمَ سبحان اللہ۔ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، سبحان اللہ۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی گھبرائیں گے، زمین والے بھی قیامت کے آنے پر گھبرائیں گے، اللہ۔ اس کا مطلب ہے کچھ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے آنے پر گھبراہٹ نہیں آئی، مسکراہٹ آئی ہے۔ اب گھبراہٹ کا الٹ تو مسکراہٹ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کچھ بندے، بیٹا مجھے دیکھنا ہے آپ نے، کچھ بندے قیامت کے آنے پر مسکرائے ہیں۔ اب آپ نے صبح ناشتہ کر کے تسلی سے ذہن پہ زور دینا ہے، قیامت جن کو اثر نہیں کر رہی وہ موت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کو قبر کی کیا پرواہ ہو رہی ہوگی یار، قیامت پر مسکرائے ہیں وہ۔ پروردگار وہ کون ہے؟ فرمائے من شاء اللہ، جنہیں خدا چاہے۔
نہیں، یہ بھی پکا پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ کے محب نہیں ہے، محبوب ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو آسمان والے اللہ کو چاہتے ہیں، سبحان اللہ، زمین والے بھی اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں گھبرائیں گے میرے چاہنے والے، مسکرائیں گے جنہیں میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے قرآن حکیم نے ونڈ کر دی ہے کہ بندوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، کچھ بندے وہ ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے چاہنے والے گھبرائیں گے، جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ قیامت کے آنے پر مسکرائیں گے۔ اب پھر فرمایا وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ گھبرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے، مسکرانے والے بھی میرے پاس آئیں گے۔ گول دائرہ آ گیا، آیت پوری ہو گئی۔ ہم اس بات کے اس نتیجے تک پہنچے کہ کچھ بندے ہیں جنہیں قیامت کا اثر نہیں، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، فوراً تلاش کرو یہ کون ہے۔ متصل آیت کے بعد بیٹا نہیں یار، ایک کہا کہ اب مجھے تکلیف ہو، دامنے وقت میں گنجائش تھوڑی محسوس کر رہا ہوں، ایک آیت کو چھوڑ کر اس سے اگلی آیت اسی مضمون کے ساتھ ربط رکھتی ہوئی آیت۔ اللہ فرماتا ہے من جاء، یہ وہ بندے ہیں جب میرے پاس آئیں گے نا، بالحسنہ، ان کے پاس ایک نیکی ہوگی، ایک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہوگا؟ ایک نیکی۔ اے اللہ بیٹا آپ کو سلامت رکھے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ان کے پاس کیا ہوگا؟ ایک نیکی۔ یا اللہ تو پھر فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں اللہ دیر نہیں کروں گا، انہیں فوراً جنت دوں گا۔ وَهُمْ مِنْ فَضَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہی وہ ایک نیکی ہے جو انہیں میرا محبوب کر گئی، اور اسی نیکی کی وجہ سے یہ قیامت کی گھبراہٹ سے امان میں ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی نیکی کی وجہ سے۔ نہیں بیٹا سارے بولو۔ اسی نیکی کی وجہ سے۔ دیکھیں کیا دین ایک نیکی کا نام ہے؟ پردے میں میری بیٹیاں بھی مجھے سن رہی ہیں، میں سورہ طٰہٰ کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ سبحان اللہ، نہیں میں پھر پڑھوں گا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ سبحان اللہ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، سارے ٹبر کو نمازی کر لو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہارے رزق میں برکت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز ایک نیکی ہے نا، سارا مجمع بولو کہ نماز ایک نیکی ہے۔ دیکھو میرے بچوں، میں سورہ توبہ کو پڑھ رہا ہوں، یہ 9 نمبر سورہ ہے، مجھے 103 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، میرا محبوب اپنے مریدوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کا تزکیہ کر دو، ان کا تصفیہ کر دو، پاکیزہ کر دو، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی نیکی ہے نا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر ان کے پاس طاقت ہے تو بیت اللہ آ کے حج کر لیں، عمرہ کر لیں، اس لیے کہ عمرہ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے۔ بھائی جیتے رہو، بہت اچھا بولے ہو۔ پھر عرض کرتا ہوں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رمضان آ جائے تو روزے رکھو، روزہ بھی نیکی ہے۔ بولتے آؤ میرے بچوں، روزہ بھی نیکی ہے، نماز بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، عمرہ بھی نیکی ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اللہ فرماتا ہے اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے آپ کے چاچے کی عزت نے کی ہے، آپ کے مامے کا حیا نے کی ہے، آپ کے تائے کی رسپیکٹ نے کی ہے، پرا کا پرا سے پیار نے کی ہے، پرا کا پرا سے پیار نے کی ہے، نہیں میں آگے چلنے والا، پرا کا پرا سے پیار نے کی ہے۔ بابر ہارونی صاحب جناب موسیٰ بڑے آرام سے شعیب نبی کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کر کے نا بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ اچانک ایک آرڈر ہوا اذهب الى فرعون، موسیٰ جہاں قتل کر کے آئے ہو نا اس شہر میں واپس جاؤ،
اور صرف شہر میں نہیں جانا، اس کے بادشاہ کے ساتھ جا کے ٹکر لینی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں چلا جاتا ہوں پر دو مہربانیاں کر۔ فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرا شرح صدر کر دے، میرا سینہ کشادہ کر دے۔ سینہ کشادہ کرنے کا معنی یہ تھا کہ میری زبان اڑے نہ، میری زبان نہ اڑے، لفظ میرے سامنے چلتے رہیں اور لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، مانے یا نہ مانے لیکن سمجھ آ جائے لوگوں کو، میں اڑ نہ جاؤں بولتا ہوا۔ یہ ہے شرح صدر۔ پھر فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ بادشاہ ایک مہربانی اور کر، میں فرعون سے ٹکر لے لوں گا، مجھے ایک بھرا چاہیے، مجھے ایک بھرا چاہیے، بھرا۔ اللہ بھرا توں دے تے فرعون یا میں جا کے خبر لینا، ایک باری منوں بھرا دے۔ آپ بڑا ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کا بھرا کوئی نہیں۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں یار بھرا ککھ نہ کرے، صرف کول آ کے کھلو جائے نا تے بندہ سپر پاور نہ ٹکر لی لوے نا، اس تسلی کو بھرا کہتے ہیں۔ جدہ کوئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بھائی کے ساتھ نیکی پیار نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں بڑا مارا تھا، اتنا مارا تھا اے کاکے تیرا موبائل بڑا سونا ہے تینوں چڑھ دے ہوں تے کن نال ٹیک لا کے بے ذرا سدھا ہو کے بے میرا پتر، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، اپنے ولو مار چھڑیا سا نے، پھر نہیں باز آئے کھوے چھوڑ دیتا سا نے، پھر نہیں باز آئے کڈ کے صبح کھوٹے سکے ویچ گئے سن، تے جدو عزیز مصر دی کرسی تے حضرت یوسف بیٹھے نے نا، وہ پرا کنک منگن آئے لے نا، تے حضرت یوسف کنک دے کے آندے سن اننی اخوکا، تُشا جو بھی کیتا ہے میں تے براوانا، آئے ہائے، اور تُشا جو بھی کیتا ہے، اللہ عمر دراز کر شہد دے آپ کی آل اولاد کی خیر ہو، اوہ تُشا جو بھی کیتا ہے میں تے براوانا، اوہ تُشا جو بھی کیتا ہے اوہ میں تے براوانا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو اڈا ایک دوجے نال پرا نال پرا دا پیار بھی نیکی ہے، پرا نال پرا دا پیار بھی نہیں بولے سا۔ اچھا یار ایک منٹ ٹھہرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ ملک کتے چل رہے ہیں؟ اچھا چلو ہویا پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ مرید تاؤں دی کلاس لئیے تسی جانا ہے تے ڈر جو۔ اللہ فرماتا ہے ماں کے پاؤں دبا لو یہ بھی نیکی ہے، پیو نو دعائی کھوا لو یہ بھی نیکی ہے، ٹھنڈا بولے ہوئے اپنے پیو نو دودھ نہ گلاس پیا لو یہ بھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ پیار سے بات کرو، یہ مشکل نیکی ہے ذرا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو، بہت مشکل نیکی آ گئی ہے، اپنی نماز آسان ہے پر کر دی عزت دی بھی قرآن پاکج کو آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا اپنی گھر والی کے ساتھ جنت میں سکون سے رہو، پتہ چلا جہاں بندہ گھر والی کے ساتھ سکون سے رہے اللہ اسے جنت کہتا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو ناراض ہو گئے میں واپس چل رہا یار میں جا رہے ہیں چھڑ دیو تسی بھائی، نیکی ہے، نماز نیکی ہے، حج نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے، قربانی نیکی ہے، والدین کا حیا نیکی ہے، بہن بھائیوں کا احترام نیکی ہے، اپنے بزرگوں کا ادب نیکی ہے۔ مالک فرمایا ابھی تو نیکیاں گن نہیں سکا، پہاڑوں کے برابر ابھی قرآن حدیث میں اسلام میں نیکیاں باقی ہیں، پر مولا پر کیا؟ فرمایا میں جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر کرنے والا، اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو وہ ساریاں بیکار ہو جائیں گی۔ نہیں ابھی آپ نے سورہ عصر کو سنا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا، نہیں ذرا بھی بے توجگی نہیں ہوگی، وَعَمِلُوا، عاملو میں واو اور الف جمع کی علامت ہے، ایک عمل نہیں ہے دین، دین عملوں کا مجموعہ ہے،
جس اللہ نے ہمیں سورہ عصر میں بتایا ہے کہ بہت سارے عمل ہیں، اسی اللہ نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی، وہ میں اللہ ہوں، خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، جدو میرے کو لاؤ تواڈے کولو ایک عمل ہوئے جدے تے میں جنت دا فیصلہ کر۔ لاہور کی سرزمین پہ لیٹے ہوئے علامہ اقبال یاد آئے ہیں، آپ چپ ہیں مجھے بھول گئے ہیں۔ نہیں یاد نکل گیا ذہن چپ، نہیں میں بابر ہرونی صاحب کو سنا کے چلا جاؤں گا، آپ سارے خاموش ہیں، نہیں پڑھ کے جاؤں گا آپ کے لیے۔ میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، علامہ اقبال نے قلم اٹھا کے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے، عمل سے، عمل سے بھائی، عملوں سے نہیں۔ کوئی پڑھا لکھا مولوی قبلہ کو نہیں ملا کہ آپ حکیم الامت ہیں، آپ شاعر مشرق ہیں، آپ کیسے علامہ ہیں کہ قرآن عملوں کی بات کر رہا ہے اور آپ ساری زندگی ایک عمل پر بنا رہے ہیں۔ علامہ اقبال ولی تھے، کلندر تھے، ان کا قرآن پر مطالعہ تھا، وہ جانتے تھے کہ سارے عمل ایک طرف آ جائیں، اگر وہ ایک نیکی والا عمل نہ ہوا تو سارے بیکار ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہو۔ دیکھو مجھے نہیں سمجھانا نہیں آیا، میں سورہ الکہف کو کھولتا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے، میں 103 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، 104 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 105 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 106 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں، میں کہاں جا کے پڑھوں گا قرآن حکیم؟ یار نہیں مزہ آیا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل محمد جی ما ینطق کی زبان کھول کر ارشاد فرماؤ، حل کیا، نون ہم، نبیو خبر دیں، کم تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ان سے پوچھئے کیا انہیں بتائیں؟ یا اللہ سورہ فاتحہ سانو پوچھ کے ٹوریا، سبحان اللہ، ساریاں صورتاں اپنی مرضی نل کلن والے ربا آج کیوں پوچھنا ہے پیا؟ فرمایا بالاخسرین عملا۔ لو میرے بچوں، نبی پاک نے اس آیت کے ضمن میں اپنا ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں اور سید نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں اسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، برابر نہیں، اعمال پہاڑوں سے زیادہ ہیں۔ بالاخسرین، پھر بھی ان کے پلے ککھ نہیں رہ گیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، وہ حساب ہی لگاتے رہے ساری زندگی، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑے نیک ہیں، وہ بڑے نیک کام کر رہے ہیں، وہ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، پر اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرمائے گا قیامت والے دن ان کی نیکیوں کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بندے آئے ہیں، ملائکہ کو انہیں اپنی ڈالی ہے، چھیتی کرو جی، تولو جی، چھیتی کرو جی، ہمارے عمل تولو جی، تولو نا جی، جلدی کرو نا جی، تولو جی۔ اللہ فرماتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال، ان کی نمازیں میرے میزان کے قریب بھی نہ آئیں، حبطت، جلا کے راکھ کر دو، ذالک جزاءہم جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ یا اللہ او نیکیاں کر کر مر گئے نے تے تو انہاں دی نمازاں نو اگ پہ لانا ہے۔ اللہ فرمایا مر گئے نیکیاں کر کر کے، جنت والی ایک نیکی نہیں لیا، جنت والی جیتے رہے، جنت والی ایک نیکی نہیں لے آ سکے۔ اگر ان کے پاس وہ جنت والی ایک نیکی ہو تو میں سورہ فرقان کھولنا چاہتا ہوں، یہ 25واں سورہ ہے، میں 70 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے 70 نمبر آیت آ چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تابا وآمنا وعملا، عملو نہیں، عملا، عملا صالحا، ایک نیک عمل، ایک نیک عمل، ایک نیک عمل، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے میں خود، ملائکہ سے نہیں، خود اس کی کتاب زندگی میں جہاں جہاں گناہ ہوں گے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر، سبحان اللہ،
मलाइका से कहूंगा, नहीं ये माइक बंद रहने दीजिएगा, मलाइका से कहूंगा इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते मुझे कहेंगे या अल्लाह ये तो गुनाहगार है, मैं फरमाऊंगा मलाइका जन्नत वाली एक नेकी लेकर आ गया। आपको समझ आ रही है मेरे बच्चों? ये एक नेकी, मैं वहां वापस चलना चाहता हूं। मैंने जहां से गुफ्तगू का आगाज किया था 87 नंबर आयत को पढ़ा था, फिर 99 नंबर आयत को पढ़ा था, और उसके साथ मैं 80 नंबर आयत पढ़ूं। अल्लाह फरमाता है वमन जाअ बिसय्यात, अगर तुम ये एक नेकी ना लाए फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, मुंह के बल जहन्नुम में फेंक के कहूंगा सारी जिंदगी गुजार के आ गए हो, एक नेकी मंगवाई थी वो भी नहीं ला सके। अब मुझे इजाजत दे तो मैं खिताब शुरू करूं। सुभान अल्लाह। नहीं, अब आप कहें तो मैं बात करूं कि वो एक नेकी कौन सी है। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, आप ठंडा बोले हैं, फिर अर्ज करना चाहता हूं। मेरे बच्चों, कोई आलिम सुन्नियों का हो या शियों का हो या देवबंदियों का हो या अहले हदीसों का हो, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद मुक्तदियों की तरफ मुंह करके एक दुआ मांगता है, वो भी कुरान की आयत है। आप इजाजत दें, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। यूं हाथ उठा के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, माना बदल नहीं कोई सकेगा, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। एक, ठंडा बोले अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। नहीं आगे चलूंगा, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। एक नेकी मांग रहा है, एक नेकी मांग रहा है, एक। अल्लाह मुझे एक नेकी चाहिए, एक। अगर कोई किबला आज के बाद आपके सामने कहे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, तो आप उनसे कहे किबला उठ के खाना खिलाएं, आपको नेकी मिल जाएगी। उठ के पानी पिला दे, शरबत पिला दे, कच्ची लस्सी पिला दे, चलो सादा पानी अंदर से ला के पिला दे, आपको नेकी मिल जाएगी। वो कहेगा काका चुप कर, जो तू नेकियां कह रहा है वो करके मिलती हैं, जो मैं मांग रहा हूँ वो अल्लाह के करम से मिलती है। माशाअल्लाह। इस एक नेकी का मयार क्या है, आप तवज्जो करें तो मैं आयत आगे पढ़ूं। सुभान अल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह सिर्फ जिंदगी में नहीं, मेरी कब्र में भी दीवा उसी नेकी से बनना है। अगर वो एक नेकी ना हुई तो मेरी कब्र रोशन नहीं होगी। एक नेकी दे दे। मेरे बच्चों, मिंबर पर बैठना शुगल नहीं है। मैं कुरान हकीम की 18 तफसीरें पढ़ कर आया हूँ आपके पास इस एक नेकी के बारे में, लेकिन मैं आपको किसी एक भी तफसीर का हवाला नहीं देके जा रहा। आपके कैमरे चल रहे हैं। इस एक नेकी को, इतनी बड़ी नेकी को अल्लाह ने मौलवियों पर नहीं छोड़ा, खुद बयान किया है। मेरा अल्लाह इस एक नेकी को सूरह अशूरा में बयान कर रहा है। ये 42वां सूरा है और 23 नंबर आयत में अल्लाह ने इस एक हसना, एक नेकी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। भाई क्या कहने हैं आपकी, भाई मेरे दिल की दुआ ली है आपने, माशाअल्लाह। जिंदाबाद। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आयत खत्म नहीं हुई, सुभान अल्लाह। फौरन आगे आयत चलती है, वमन यक्तरिफ हसना, वमन यक्तरिफ हसना। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अपनी माँ यंती की जुबान खोल कर ऐलान कर, मेरी औलाद का प्यार ही वो एक नेकी है। अली का प्यार ही वो एक नेकी है। ये नमाज नहीं है, ये नमाज की रूह है। ये रोजा नहीं है, रोजे की रूह है।
یہ حج نہیں ہے، حج کی روح ہے. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کی روح ہے. نماز سب سے بڑی عبادت بھی علی کی محبت کی برابری نہیں کر سکتی. ابھی آپ ٹھنڈا بولیں، میں دلیل نہیں دینے والا آپ کو. آپ چھوڑ دیں، نہیں آپ والی بات نہیں، میں سمجھ گیا، آپ چپ رہ گئے، میں نہیں پڑھ رہا. بس آجے واپس. یہ ایک نیکی ہے، آپ کا نقصان ہوا آپ کی خاموشی کی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ. یہ آیت مودت ہے، اور اس آیت مودت میں قربا علی ہے. جتنا علی ہے اتنا سبحان اللہ چاہیے. اس آیت میں بزرگوں کو دیکھیں، بزرگوں نے ہاتھ اٹھا لیے. اس آیت میں قربا ہے فاطمہ، قربا ہے حسن، قربا ہے حسین. اللہ نے اس آیت میں وہ نیکی بیان کرتے ہوئے فرمایا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ. آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. میرے بچوں، آپ کے کیمرے چل رہے ہیں، پوری دنیا مجھے سنتی ہے. میں بڑا نالائق آدمی ہوں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. 10 مفتیان اور 200 علماء مجھے بیٹھ کر سنتے ہیں. میں اپنی ساری زندگی منبر چھوڑ دوں گا اگر ترجمے میں غلطی آئی ہے تو. اللہ فرماتا ہے آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. دیتا تھا نہیں، دیتا ہے. علی کا ذکر کی خوشخبری اللہ دیتا ہے. یعنی آیت نے کہا وہ اللہ آج بھی علی علی کرتا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں، ہم بھی علی علی کرتے ہیں، اللہ بھی